آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک سلطنت کا نوجوان بادشاہ تھا، اس کے داہنے گال پہ پیدائشی داغ تھا۔ طبیبوں، ویدوں، پیروں، فقیروں، نسخے بازوں اور ٹوٹکوں کو آزمانے کے باوجود بھی وہ داغ ختم نہ کر سکا اور اپنی جگہ پہ بدستور داغ موجود رہا۔ اس داغ نے نوجوان بادشاہ کو شدید احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ اس نے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا کہ کہیں اسے کوئی بدصورت نہ کہہ دے۔ ایک دن دربار میں وہ اپنے وزراء اور دیگر مصاحبین کے ساتھ بیٹھا اس مسئلے پہ بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوش آمدی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اس حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پیش کروں۔ بادشاہ نے آہستگی سے کہا کہ اجازت ہے۔ خوش آمدی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ سلطنت کے ہر مرد کا داہنا گال دغوا دیں تو پھر کوئی بھی آپ سے زیادہ خوبصورت اور بڑھیا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے چونک کے اس کی بات سنی، داد دی، کہا بہت خوب، یہ بہت ہی عمدہ تجویز ہے۔ اس نے کہا بہت ہی اعلیٰ، آج تم نے جی خوش کر دیا ہے ہمارا، تمہیں اس پر انعام ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی انگلی میں پڑی ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور اس خوش آمدی وزیر کی طرف اچھال دی۔ اس خوش آمدی وزیر کو قیمتی انعام ملتے دیکھ کے اس سے بے پناہ حسد کرنے والے اس کے ساتھی وزیر نے آگے بڑھ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام کے ذہن میں اس سے بھی شاندار اور زبردست تجویز ہے، حکم ہو تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ پیش کی جائے۔ اس وزیر نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک گال داغنے سے تو سلطنت کے سب مرد جو ہیں وہ آپ کی طرح ہو جائیں گے، اور کیا یہ کسی بھی طرح مناسب ہوگا کہ عام رعایا بھی بادشاہ سلامت کی سی نظر آنے لگے۔ بادشاہ سمیت سب نے چونک کے اس وزیر کی بات سنی اور پھر بادشاہ نے کہا کہ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو، جلدی بتاؤ، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس وزیر نے ڈرامائی انداز میں سارے دربار کو دیکھا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کے بولا کہ میری تجویز یہ ہے کہ سلطنت کے سب مردوں کے دونوں گال دغوا دیں تاکہ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی بھی مرد ان سے زیادہ خوبصورت اور بہتر نظر نہ آئے۔ اس خوش آمدی وزیر کی انوکھی تجویز سنتے ہی بادشاہ سمیت سب اپنی نشستوں پر سے بے اختیار واہ 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 کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے گلے میں پڑا ہیروں سے مزین انتہائی قیمتی اور بھاری ہار اتار کر اس وزیر کی طرف اچھال دیا اور ساتھ ہی وزیر اعظم کو حکم جاری کیا کہ سلطنت کے سب مردوں کے دونوں گال داغنے کے لیے فی الفور انتظامات کیے جائیں۔ پھر مورخین نے لکھا کہ اس سلطنت میں سب سے خوبصورت مرد اس سلطنت کا بادشاہ ہی تھا۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے تمام سیاستدان اور ان کے مصاحبین ان کو مشورے یہ دیتے ہیں کہ خود اگر آپ چمک نہیں سکتے، خود اگر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو عوام سے چھینیں، عوام کو محرومی کا شکار بنائیں تاکہ آپ کا دبدبہ برقرار رہے۔ آغا حجو شرف کا لکھا ہوا ہے، تیرے واسطے جان پہ کھیلیں گے ہم، یہ سمائی ہے دل میں خدا کی قسم، رہے عشق سے اب نہ ہٹیں گے قدم، ہمیں اپنے ہی صدق و صفا کی قسم، کیے تم نے جو ظلم وہ میں نے سہے، میری آنکھوں سے برسوں ہی اشک بہے، کوئی غمزہ و اشواب اٹھ نہ رہے، تمہیں اپنی ہی نازو ادا کی قسم، یہ دعا ہے قفس میں برائے چمن کہ گلوں سے خدا نہ چھوڑائے چمن، مجھے رکھتی ہے زندہ ہوائے چمن، گل و غنچہ و باد صبا کی قسم۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لاہور قومی اسمبلی کی نشست N122 کے لیے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے چیلنج کیا۔ میاں نصیر کی جانب سے عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی پہ اعتراض دائر کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ میاں نصیر نے اپنے اعتراضات میں مزید کہا کہ سزا یافتہ ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں انہیں مسترد کیا جائے۔ ریٹرننگ آفیسر نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراضات سننے کے لیے 2 بجے کا وقت مقرر کیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پہ دائر اعتراضات کو سن کے فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اعتراضات دور کرنے کے لیے ان کے وکلاء پیش ہوئے، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر حمزہ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی ہے، جبکہ سرگودا سے پنجاب اسمبلی کی نشست پہ PP 80 کے اوپر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراضات دائر ہو چکے ہیں۔ 2 وکیل تھے جن کی جانب سے سرگودا سے پنجاب اسمبلی کی نشست PP 80 پہ جمع کرائے گئے مریم نواز کے کاغذات کے اوپر اعتراض عائد ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کے خلاف دائر اعتراضات میں کہا گیا
کہ کاغذات نامزدگی پر مریم نواز کے اصل دستخط نہیں ہیں۔ اعتراض میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز سزا یافتہ ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثے بھی چھپائے ہیں، لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ خاتون ریٹرننگ آفیسر تھی پی پی ایس سی کی انم بابر، انہوں نے مریم نواز کے کاغذات کے خلاف دائر اعتراضات پہ سماعت کی۔ یہ یاد رہے کہ مریم نواز نے 8 فروری 2024 کو شیڈول عام انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر تھی، جس کے بعد امیدواروں کی جانب سے جمع کروائے گئے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل اس وقت جاری ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر ایک حلقے سے کاغذ جمع کروانے کی بجائے مختلف حلقوں سے کاغذ جمع کروائے جاتے ہیں۔ پہلے یہ روایت ہوتی تھی بڑے رہنماؤں کی، اب وہ روایت جو ہے وہ منتقل ہوتے ہوتے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ تک بھی آ پہنچی ہے۔ اب ایک ایک حلقوں کی بجائے مختلف حلقوں سے کاغذ جمع کروائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اطاعت تارڑ صاحب نے 7 حلقوں سے کاغذ جمع کروائے ہیں، عمران خان صاحب بھی کافی حلقوں سے کاغذ جمع کروانے کے تگ و دو میں ہیں، مریم نواز 5 حلقوں سے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی زیادہ حلقوں سے ہیں، حمزہ شہباز بھی زیادہ حلقوں سے ہیں، میاں نواز شریف بھی زیادہ حلقوں سے ہیں۔ اس کے بعد اگر سیکنڈ ٹیئر پہ آ جائیں تو سیکنڈ ٹیئر کی اگر بات کی جائے تو مختلف لوگ، شیخ رشید صاحب، جس طریقے سے چودھری نثار صاحب اور بھی بہت سے افراد ہیں مختلف پارٹیز کے اندر، بلاول بھٹو زرداری صاحب فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے، وہ بھی کافی حلقوں سے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ یعنی عوام کو ایک طرف مرکوز رکھنا ہے اور اس کو اسی طرف لگائے رکھنا ہے۔ ایک جگہ سے اگر کوئی 7 جگہوں پہ جمع کروا رہا ہے کاغذ، 6 حلقے وہ جیت جاتا ہے، ایک حلقہ رکھنا پڑے گا، 5 چھوڑنا پڑیں گے، 5 حلقوں میں کوئی پھر اٹھتا ہے اور 5 میں جمع کروا دیتا ہے، وہ 4 جیت جاتا ہے تو اسے 1 رکھنا ہے، پھر کیا 3 میں ہوگا، اور سال ہر سال یہ انتخابات ہی ہوتے رہیں گے۔ کہیں نہ کہیں پہ آ کے تو ہمیں اصلاحات کرنی ہے، لیکن اصلاحات کیا کریں گے جب گھر کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہو، جب گھر کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں، جب گھر کے اندر ایک دوسرے سے قدورتیں دل میں بھر کے بیٹھے ہوں، تو پھر بہتری کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ گھر پاکستان بھی ہے، گھر کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، گھر کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، گھر کوئی خاندان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف صاحب کے حمایت یافتہ ہیں، ان کو الگ کر دیا گیا، یا تو انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں جاری کیے گئے یا مخصوص نشستوں پہ ترجیحی لسٹوں میں انہیں نہیں رکھا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دینی تو پارٹی کو ٹکٹ ہے، پارٹی مضبوط ہوگی اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مضبوط ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل کو حمزہ شہباز صاحب کس چیز کے امیدوار ہوں گے؟ ایک سابق وزیر اعلیٰ رہا ہوا ہے، تو کیا وہ کیبنٹ کا ممبر ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں ہوگا، وہ وزیر اعلیٰ کے ممبر ہی رہے گا۔ وہ وزیر اعلیٰ کے ممبر ہوں گے تو مریم نواز کدھر جائیں گی؟ تو مریم نواز اپنا حلقہ احباب وسیع کرنا چاہتی ہیں، اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ کل کو جب وہ جیتنے کے بعد، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب وہ جیت جاتے ہیں، ابھی تو پنگا پڑا ہوا ہے نا، بلہ واپس مل گیا تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اگر وہ جیت جاتے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب کا گروپ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ بیچ میں ہڈلز پیدا کرے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ گروپ پہلے ہی پارلیمانی سیاست سے باہر رکھنے کی تگ و دو کر لی ہے، جس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن شہباز شریف صاحب مفاہمت کی سیاست پہ عمل کرتے ہوئے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھ رہے ہیں، اور حمزہ شہباز اس موقع کے اوپر زیادہ بول رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہی منظرنامہ رہا، اسی طریقے سے سیاست کو آگے بڑھایا جاتا رہا، تو بہت سی جگہوں پہ قابل افسوس مقام ہمارے لیے ہوگا کہ جب ہم 30 سالوں کے بعد اس دور کو یاد کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے آج بدھ کو جب اڈیالہ جیل سے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، تو یہ غیر معمولی منظر تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں انہیں ضمانت ملنے کے بعد ان کے پہلے 3 MPO یعنی نقص امن کے خدشے کے تحت گرفتاری کے آرڈر ہوئے، تو اس کے بعد راولپنڈی پولیس کے مطابق شاہ محمود قریشی تھانہ آرے بازار میں درج 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں نامزد تھے اور انہیں اسی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق انہیں آئندہ دنوں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر موجود شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی نے اس واقعے کی 3 ویڈیوز شیئر کی ہیں، جن میں انہیں میڈیا کے نمائندوں کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ آپ ادھر تک آ جائیں۔ پولیس اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ انہیں یہاں آنے سے نہیں روک سکتے۔ پہلی ویڈیو جو ان کی جاری ہوئی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے مجھے سائفر کیس میں ضمانت دی ہے، میں آپ کو سپریم کورٹ میں لے کے جاؤں گا اگر آپ نے غیر قانونی حرکت کی۔ لیکن موقع کہاں ملا؟ میڈیا کے نمائندے شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے آنے کا کہتے ہیں تو ان کی بیٹی جواب دیتی ہیں کہ وہ آگے آئیں گے تو انہیں پکڑ لیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ ان کی ضمانت کا آرڈر آنے کے بعد انہوں نے 3 MPO کے تحت نقص امن میں میری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیا اور گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب مزید اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک پولیس اہلکار ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ سابق وزیر خارجہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مزید پولیس اہلکار وہاں آ کے انہیں گھسیٹ کے دھکے دیتے ہوئے پولیس وین میں لے جاتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے
کہ آپ تمیز کریں، لیکن آگے سے پولیس وین میں بیٹھنے سے پہلے قریشی صاحب اونچی آواز لگاتے ہیں کہ ظلم، ناانصافی، سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق، انہوں نے مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا ہے، میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں، مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی انتقام کا جو لفظ ہے یہ ہمارے بڑوں نے بھی سنا، ان کے بڑوں نے بھی سنا، ہم بھی سن رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی سنتی رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر مسند اقتدار پہ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو تب آپ کو اپنے مفاد میں کسی دوسرے کے جو مفاد ہیں وہ بھی عزیز ہونے لگتے ہیں، لیکن برسر اقتدار سے اترنے کے بعد آپ دوسرے سے گالم گلوچ کی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کلی طور پہ پیغام ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ آپ کب تک یہ سیاسی انتقام کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے؟ کب تک اسی طریقے سے تذلیل ہوتی رہے گی؟ کیا ایک سیاست دان بننے کے لیے دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سیاسی جدوجہد ہے، جیلوں میں رہنا، جیل بھگتنا، پولیس کا لاٹھی چارج برداشت کرنا یا پھر مزاحمت کی سیاست کرنا، یہ سیاست کا حسن ہے؟ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ بتائیں کہ وہاں کے کتنے پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جن کے اوپر پولیس نے تشدد کیا ہو، جو گرفتار ہوئے ہوں، جو اپنی بہتری، اپنی بقا کے لیے سڑکوں پہ گھسیٹے گئے؟ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ترقی حاصل کرنے کے لیے یہ ترقی کا پیمانہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی جو اینک ہے اس کا نمبر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا اینک کے اوپر ہم نے جو پردہ ڈال رکھا ہے وہ پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ نئی زندگی ہے، نئے لوگ ہیں، نئے اسلوب ہیں، نئے اطوار ہیں، زمانہ جدت پسندی کی طرف گامزن ہے۔ اب کمپین بھی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، اب ذہن کے اندر بیانیہ اگر ترویج کرنا ہے اور اس کی تشہیر کرنی ہے تو اس کے مختلف انداز ہیں، تو اسی طریقے سے اپنی سیاست کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کو جب یہ دکھائی دیتا ہے کہ میرا مفاد ہے تو وہ اپنی سیاست کو تبدیل کرنے کی ڈگر کے اوپر نہیں آتی۔ یاد اسے تب آتا ہے جب وہ سڑکوں پر گھسیٹی جائے، یاد اسے تب آتا ہے جب اس کے اوپر مشکل آن پڑی ہو۔ جس طریقے سے آج پاکستان مسلم لیگ نون مختلف بیانیاں اپنا رہی ہے، اسے یاد پھر آئے گا۔ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بیانیہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا تک پہنچنے والا ہے، تو اسی طریقے سے یہ وقت پھر آنے والا۔ ہوش کے ناخن لینے، کچھ سیکھنا ہے، اپنی آنے والی نسل کو کوئی نیا پیغام دے کے جانا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔